ہمارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 11 ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن، ان میں سے سب سے پہلی سیدتنا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجیت میں 25 سال ان کو رہنے کا شرف حاصل ہوا، جب تک یہ حیات رہی۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کوئی دوسرا نکاح نہ فرمایا۔ سیدتنا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے وصال فرما جانے کے بعد سب سے پہلے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جن کے ساتھ نکاح فرمایا ان کا نام نامی اسم گرامی حضرت سیدتنا سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان نبوت کے 10ویں سال ماہ رمضان المبارک میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ سے نکاح فرمایا۔ سبحان اللہ۔ تو دوسری گویا کہ آپ کی زوجہ محترمہ ہے سیدتنا سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالی عنہ، بڑی پارسا، بڑی نیک، بڑی عبادت گزار، بڑی سخاوت، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے والی سیدتنا سودا رضی اللہ تعالی عنہ۔ سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کے حوالے سے ارشاد فرماتی ہیں کہ مجھے سیدتنا سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالی عنہ کے طریقے پر چلنا زیادہ پسند ہے کہ میں کسی اور عورت کے گویا کے طریقے پر چلو۔ ان کے طریقہ گویا کہ بہت اچھا ہے، آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کی تعریف فرمائی۔ اور حالانکہ یہ بھی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ ہیں، وہ بھی زوجہ ہیں، اور جو بیویاں ہوتی ہیں تو ان کی آپس میں زیادہ تر کم ہی بنا کرتی ہے، لیکن یہ صحابیات ہیں، صحابہ و اہل بیت، صحابہ کرام جو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ہیں، ان کے بارے میں قرآن پاک کہتا ہے کہ رحماء بینہم، کہ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے جو صحابہ ہیں آپس میں شیر و شکر ہیں، آپس میں بڑے نرم دل ہیں، بڑے شیر و شکر ہیں۔ مطالعہ کر رہا تھا میں تو یہ بات میرے گویا کہ نوٹ کی کہ سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کتنی بڑی شان کی مالکہ ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ہر زوجہ کی تعریف فرمائی ہے اپنے الفاظ میں، کسی کی کیا تعریف فرمائی، کسی کی کیا تعریف فرمائی، کسی کی کیا تعریف فرمائی۔ سبحان اللہ۔ تو بڑا میں نے پڑھا تو بڑا ایمان تازہ ہوا، میں نے دیکھا یہ بھی زوجہ ہیں، وہ بھی زوجہ ہیں، زوجہ ہو کر پھر اپنی گویا کہ سوکن کی تعریف کرنا، یہ انہی حضرات کا خاصہ ہے۔ سبحان اللہ۔ کبھی دیکھو تو حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی تعریف فرما رہی ہیں، ان کے شان میں جو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا وہ بیان فرما رہی ہیں، کہیں دیگر ازواج مطہرات کی تعریف فرما رہی ہیں، کہیں سیدتنا فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی تعریف فرما رہی ہیں۔ یہی صحابہ کرام علیہم رضوان میں بھی یہ طریقہ کار رہا کہ صحابہ کرام علیہم رضوان اہل بیت کی تعریف کرتے ہیں، اور اہل بیت کرام صحابہ کرام علیہم رضوان کی تعریف کرتے ہیں۔ تو یہ اس بات کی بین دلیل ہے کہ صحابہ و اہل بیت آپس میں شیر و شکر تھے۔ یہ جو لڑانے والے ہوتے ہیں کہ جناب یہ تھا تو وہ تھا، تو یہ گویا کہ من گھڑت تاریخیں ہیں، اور جو تاریخ ہوتی ہے قرآن و حدیث کے اگر ٹکراؤ میں آئے تو وہ تاریخ جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہوا کرتی۔ یہ فارمولہ ذہن میں رکھ لیجئے، جو تاریخ قرآن و حدیث سے ٹکراتی ہو تو وہ تاریخ ناقابل قبول ہے۔ اسی طرح ایک اور نقطہ بھی سماعت کر لیجئے کہ جو سائنس، آج کل سائنس ٹیکنالوجی کا دور ہے، جو سائنس قرآن و حدیث سے ٹکراتی ہے وہ سائنس بھی قابل قبول نہیں ہے۔ وہی سائنس قابل قبول ہے جو قرآن و حدیث کے سامنے سر تسلیم خم کر دے، وہی سائنس قابل قبول ہے۔ وہی تاریخ قابل قبول ہے
جو قرآن و حدیث کے سامنے سر تسلیم خم کر دے. اگر قرآن و حدیث سے ٹکراتی ہے تو نہ ہمیں ایسی سائنس چاہیے اور نہ ہمیں ایسی تاریخ چاہیے. قرآن و حدیث تو صحابہ اہل بیت کی تعریف کر رہا ہے، سبحان اللہ. اور جناب کوئی لے کے آئے تاریخ یہ ہو گیا فلاں ہو گیا تو ایسی باتوں کا اعتبار نہیں کیا جائے گا، قرآن کا اعتبار کیا جائے گا. قرآن کا صاف واضح فیصلہ ہے کہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم. میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے جو صحابہ ہیں کافروں پر تو بڑی شدت رکھتے ہیں، بڑے سخت ہیں کافروں پر، لیکن آپس کا کیا معاملہ ہے؟ رحماء بینہم. آپس میں تو جناب بڑے یہ شیر و شکر ہیں، بڑے نرم دل ہیں. اور یہ واضح یہ جناب جو ہے وہ مثالیں ہمیں سامنے نظر آ رہی ہیں. مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرات شیخین کریمین کی تعریف فرماتے ہیں. آپ فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سیدہ کہول اہل الجنہ، کہ حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق یہ جو جنتی بوڑھے حضرات ہوں گے، جنتی بوڑھوں کے یہ دونوں سردار ہیں. سبحان اللہ. امام حسن و حسین کے بارے میں فرمایا گیا کہ سیدہ شباب یا اہل الجنہ، امام حسن اور حسین یہ جنتی جوانوں کے سردار ہیں، لیکن یہ حضرات جو ہے وہ جنتی بوڑھوں کے سردار ہیں. اور ان تمام اہل جنت کے سردار ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہیں. اس میں انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام بھی آ گئے. تمام اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو مخلوق ہے یعنی اولاد آدم تمام اس میں آ گئے. خود جناب حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام بھی اس میں شامل ہے. پوری جنت اور اہل جنت کے مالک ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہیں. یہ جو حضرات کو شرف ملا یہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت کی وجہ سے ان کو یہ شرف ملا کہ امام حسن حسین جنتی جوانوں کے سردار ہے اور حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ جنتی بوڑھوں کے سردار ہیں. اور سب کے سردار ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام. بہرحال سیدہ سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ شرف عطا فرمایا کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ زوجیت میں آئیں. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نکاح میں آنے کا گویا کہ سبب اس طرح بنا کہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کے بعد پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام گویا کہ بہت افسردہ رہا کرتے تھے. تو حضرت عثمان بنت مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ان کے زوجہ محترمہ حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کا نکاح اگر کرنا چاہوں، آپ کسی یعنی تنہائی کا شکار ہیں اور آپ کے لیے کوئی نکاح کا بندوبست کر لیا جائے. تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اجازت مرحمت عطا فرمائی، اجازت مرحمت فرمائی اور پھر کہا کہ کون ہے وہ؟ تو انہوں نے دو نام پیش کیے، کہا کہ دو ہیں جن کے ساتھ آپ نکاح کرنا چاہیں. ایک تو بتایا حضرت سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. انہوں نے یہ بھی عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کنواری کے ساتھ نکاح فرمائیں گے یا آپ جو ہے وہ سیبہ کے ساتھ نکاح فرمائیں گے؟ سیبہ یعنی بیوہ عورت کے ساتھ. تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کون ہے وہ، سیبہ میں کون ہے؟ تو عرض کیا کہ سودا بنت زمعہ ہے. اور فرمایا کہ کنواری میں کون ہے؟ تو انہوں نے عرض کی کہ کنواریوں میں عائشہ بنت ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا دونوں کی طرف نکاح کا پیغام بھیج دیا جائے. اور پہلے جو ہے وہ حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ان کا پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا نکاح ہوا. اور نکاح کب ہوا؟ یہ جب پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر مبارکہ 50 سال تھی اور ہجرت مدینہ سے پہلے یہ نکاح ہوتا ہے. یعنی یوں سمجھیے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی 11 ازواج مطہرات ہیں، تو 2 ازواج مطہرات کا نکاح پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جو ہوا وہ ہجرت مدینہ سے پہلے ہوا. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بھی نکاح ہجرت سے پہلے ہوا تھا لیکن رخصتی بعد میں ہوئی. مدینہ جب پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے گئے رخصتی بعد میں ہوتی ہے. تو 2 ازواج مطہرات پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جب حاضر ہوئیں تو وہ مکہ شریف تھا اور مدینہ شریف ہجرت فرما جانے کے بعد سب سے پہلے جو خاتون پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتی ہیں رخصت ہو کر آتی ہیں تو وہ حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ.
تو حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ شان ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نکاح میں آنے سے پہلے یہ کوئی ایسی شانیں تھوڑی ملتی ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا چناؤ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے مقرب اور پسندیدہ بندوں کو چن لیا کرتا ہے، ان کو یہ شان عطا فرمایا کرتا ہے۔ تو حضرت سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نکاح میں ابھی آئی نہیں، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجیت میں آنے سے پہلے 2 مرتبہ، 1 مرتبہ ہی نہیں 2 مرتبہ خواب میں ان کو بشارت عطا فرمائی گئی کہ آپ جو ہے وہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نکاح میں یہ آئیں گی۔ سبحان اللہ۔ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نکاح میں آئیں، پھر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینہ المنورہ زادہ اللہ شرفا و تعظیمہ کی طرف ہجرت فرمائی، اور پھر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر حضرت زید بن حارثہ کو بھیج دیا مکہ میں کہ ہمارے اہل و عیال کو جو ہے وہ آپ لے کے آئیں۔ تو حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر جو آپ کے عزیز و اقارب تھے ان کو پھر مدینہ المنورہ میں لایا گیا۔ حضرت سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بات جو ہے وہ میں نے آج نہیں پڑھی، بچپن میں نے سنی تھی یا پڑھی تھی، بڑی مجھے اچھی لگی، ابھی ریسنٹلی بھی نظر سے گزری، بڑی مجھے پسند ہے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بات۔ کیا بات ہے؟ خدا کی قسم اللہ کرے کہ ہماری ماں بہنوں کو اور آج کی جو عورتیں ہیں ان کو یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ اسلام کیا ہے اور اسلام کی تعلیمات کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ سیدتنا سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک حج کر لیا، جو فرض ہوتا ہے صاحب استطاعت پر، آپ نے ایک حج کر لیا، اس کے بعد آپ سے عرض کی گئی کہ آپ جو ہے وہ دوسرا حج فرما لیجئے، نفلی حج عمرہ۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں نے ایک حج جو مجھ پر فرض تھا وہ کر لیا، عمرہ بھی میں نے کر لیا، اب میں نفلی حج کے لیے گھر سے باہر نہیں نکلوں گی، جو فرض تھا وہ ادا کر چکی، میرے رب کا حکم ہے کہ گھروں میں ٹھہری رہو، اور میں اپنے رب کے اس فرمان پر عمل کرتی ہوں، اور خدا کی قسم اب میرے بجائے میرا جنازہ ہی میرے گھر سے باہر نکلے گا۔ اندازہ لگائے، یہ ان حضرات کی شان ہے۔ اور ہوا بھی ایسے، راوی کہتے ہیں کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو بات ارشاد فرمائی کہ میرے بجائے میرا جنازہ گھر سے باہر نکلے گا، اور ہوا بھی ایسے ہی کہ آپ نے جو بات ارشاد فرمائی، ایک حج کر لیا تھا، اس کے بعد گھر سے کبھی باہر نہ نکلی، اور پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ ہی گھر سے نکلا۔ سبحان اللہ۔ اور جنت البقیع میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دفن بھی اسی مقام پر کی گئی جہاں دیگر ازواج مطہرات پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جناب جو ہے وہ رکھی گئی تھی۔ تو حضرت سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ شان ہے، یہ مقام مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو عطا فرمایا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو جناب جو ہے وہ وصال ہوتا ہے، یہ شوال المکرم کا مہینہ، شوال المکرم کا مہینہ، اس میں آپ کا وصال ہوتا ہے، اور ہجری کون سی تھی؟ 54 ہجری، 54 ہجری، 54 ہجری تھی، اور دور خلافت حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وصال فرمایا۔ یہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جناب جو وہ اس کے علاوہ بھی کئی فضیلت ہیں، یہ کیا کم فضیلت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے گویا کہ زوجیت میں رہنا کا شرف عطا فرمایا۔ سبحان اللہ۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایثار یہ بھی ملاحظہ فرمائیے، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ خود جو ہے وہ بڑی جناب جو ہے وہ شان کی مالک ہیں، تمام ازواج مطہرات میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو محبوب تھی، اور پوری کائنات کی جو عورتیں ہیں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر تا قیامت جتنی عورتیں ہوں گی، ان میں جو نمایاں عورتیں ہیں نا، نمایاں چند نام سامنے آتے ہیں۔ ایک ہے سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسری ان کے والدہ محترمہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدتنا مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدتنا آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ انہی عورتوں میں ایک نام سیدہ عائشہ صدیقہ کا بھی آتا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو اتنی بڑی شان کی مالکہ ہونے کے باوجود آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان حضرات کی یعنی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی دیگر ازواج کی تعریف فرما رہی ہے۔ تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ان کے دلوں میں کوئی کدورت نہیں تھی، کوئی تنگی نہیں تھی، کوئی بغض و کینہ نہیں تھا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، کیونکہ قرآن تو صاف کہہ رہا ہے کہ رحماء بینہم، یہ آپس میں بڑے شیر و شکر ہیں۔ تو
قرآن تو حق اور سچ ہے، سبحان اللہ، اور یہ اس کی نظیر، اس کی دلیلیں جو ہے ہمارے اور مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں، سبحان اللہ۔ تو حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی یہ بات پتہ تھی کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہم تمام ازواج میں سب سے زیادہ سیدہ عائشہ سے محبت فرماتے ہیں۔ قربان جائیے سیدہ سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایثار پر، یعنی ایثار اس چیز کو کہتے ہیں کہ خود اپنے کو بھی ضرورت ہے اس چیز کی، لیکن وہ اپنے پر دوسرے کو ترجیح دے، اس کو کہتے ہیں ایثار۔ تو صحابہ کرام علیہ رضوان کی حیات طیبہ میں یہ بات بکثرت موجود ہے کہ خود اپنی یعنی خود کو یعنی وہ چیز جو ہے وہ اس کی حاجت ہے، لیکن اپنے مسلمان بھائی کو دینا، اپنی مسلمان بہن کو وہ چیز دے دینا، سبحان اللہ، اس کو کہتے ہیں ایثار۔ تو سیدہ سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا، یہ بھی بات پتہ تھی کہ سیدہ عائشہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو سب سے زیادہ محبوب ہیں، تو انہوں نے کیا کیا، اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تو صاحب شریعت ہیں اور مالک شریعت ہیں، بلکہ مجھے کہنے دیجئے جو سرکار فرما دے وہی شریعت ہے۔ شریعت تو بنتی سرکار کے افعال اور اقوال سے شریعت بنا کرتی ہے، تو شریعت کہتے ہی اس کو ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے گویا کہ باریاں مقرر کر دی تھی، 11 ازواج مطہرات، یعنی 2 کا تو وصال ہو چکا تھا، تو باری باری یعنی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک دن ان کے گھر، دوسرا دن ان کا، ان تمام کے حقوق کو پورا کرنا ہے۔ آج ہر کوئی کہتا ہے کہ جناب 4 شادیاں کر لیں، تو جناب حقوق کو بھی پیش نظر رکھا جائے گا، ذرا برابر اگر کمی کی گئی تو معاذ اللہ اس کی وعید یہ ہے کہ کل بروز قیامت یہ شخص ایسے اٹھے گا کہ اس کا آدھا حصہ پورا مفلوج ہوگا، بیکار ہوگا۔ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تمام کے حقوق کی رعایت فرمایا کرتے تھے۔ تمام کے ہاں ایک دن پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام رہا کرتے تھے، تو سیدہ عائشہ چونکہ آپ کو محبوب تھی، تو سیدہ سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی باری کا دن سیدہ عائشہ صدیقہ کو ایثار فرما دیا۔ یہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایثار فرمایا، کیوں؟ پتہ تھا کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ پسند ہے۔ اور پھر آخری وقت جب پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا تھا، تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی دیگر ازواج مطہرات کو بھی اس بات کا علم تھا، تو انہوں نے کیا کیا، تو انہوں نے بھی اپنی باری جو ہے وہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرما دی، اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں جلوہ فرما تھے، سبحان اللہ۔ تو یہ ان ازواج مطہرات کی شان ہے۔ آخری بات عرض کرتا ہوں، پھر بیان کو ختم کرتے ہیں۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وصال ظاہری سے پہلے ارشاد فرمایا، یعنی ازواج مطہرات نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے وصال فرما جانے کے بعد سب سے پہلے کس آپ کی زوجہ کا انتقال ہوگا؟ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اس زوجہ کا انتقال ہوگا جس کے ہاتھ لمبے ہیں، جس کے ہاتھ لمبے ہوں۔ تو ازواج مطہرات نے اپنے ہاتھ جو ہے وہ ناپنا شروع کر دیا کہ کس کے ہاتھ لمبے ہیں، تو سیدہ سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ لمبے تھے، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو پھر انتقال کس کا ہوا؟ حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا۔ تو پھر بعد میں ان کو پتہ چلا کہ ہاتھ لمبے ہونا جو سرکار نے فرمایا تھا یہ ظاہری ہاتھ نہیں تھے، بلکہ اس سے مراد سخاوت کرنا، فیاضی، سخاوت کرنا، اللہ کی راہ میں بکثرت چیزیں دینا، مال دینا، اللہ کی راہ میں خیر خیرات کرنا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان حضرات کی شان کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔